اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اس دنیا میں ایک فکر لے کر آیا ہے، ایک سوچ لے کر آیا ہے، ایک غرض سے آیا ہے۔ وہ غرض یہ ہے، وہ مقصد یہ ہے، وہ لمحے یہ ہیں، وہ سوچ یہ ہے کہ زندگی کو کیسے حسین گزارا جائے، زندگی کو کیسے خوشگوار گزارا جائے۔ زندگی حسین تب گزرتی ہے، خوشگوار تب گزرتی ہے جب انسان نیکیاں کرنے والا بن جائے، گناہوں سے بچے۔ جب گناہوں سے بچے گا، نیکیاں کرنے والا بنے گا تو اس کی زندگی حسین گزرے گی۔ جب اس کا اخلاق عالی ہوگا، اس کا کردار عالی ہوگا، اس کے معاملات ٹھیک ہوں گے تو اس کی زندگی حسین گزرے گی۔ امانت میں جب خیانت نہیں کرے گا، اس کی زندگی پیاری گزرے گی۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ اچھے الفاظ سے یاد کریں، اچھا کہہ کر پکاریں، اگر ایک چور ہے، ایک بددیانتدار انسان ہے، معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا ہے، بدمعاش انسان ہے، لیکن کوئی اس کے سامنے جب جاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ برے انسان کے سامنے بھی کوئی جائے نا تو اس کو برا نہیں کہہ سکتا۔ اصل کردار وہ ہے کہ تمہارے پیٹھ پیچھے بات اچھی کی جائے۔ تو پیٹھ پیچھے اچھی بات کب کی جائے گی؟ جب آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے، آپ کے اخلاق ٹھیک ہوں گے، آپ کے امانت میں خیانت نہیں ہوگی، لوگوں کا خیال رکھو گے، لوگوں کے درد کو سمجھو گے، لوگوں کے احساسات کو سمجھو گے، تب یہ چیز ہوگی۔ انسان بہت گھومتے ہیں، گلیوں میں، محلوں میں، کوچوں میں، لیکن ایک ایسا شخص ہوتا ہے تبلیغ والوں میں دیکھ لیں یا خانقاہوں میں دیکھ لیں یا مدارس میں دیکھ لیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بہت اچھا لگتا ہے ہمیں یہ لڑکا، یہ آدمی، یہ شخص ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہر وقت ہنستا رہتا ہے، اچھے اخلاق سے ہمیں جواب دیتا ہے۔ اس کے اخلاق نے اس کو حسین و جمیل بنا دیا۔ اخلاق کا تعلق حسن سے نہیں ہوتا، اخلاق کا تعلق کردار سے ہوتا ہے۔ ایک بہت اچھے چہرے والا شخص ہو، حسن والا ہو، اخلاق اس کا فضول ہو، اخلاق اس کا ٹھیک نہ ہو تو اس کو معاشرے میں اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جائے گا، اس کو جب بھی یاد کیا جائے گا گالی گلوچ سے یاد کیا جائے گا۔ لیکن ایک بندے کا حسن اچھا نہیں ہے، اس کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے لیکن اس کے اخلاق خوبصورت ہیں تو اس کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے۔ صحابہ تو بہت ہیں، بہت صحابہ، 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، لیکن مسجد نبوی میں اذان کی سعادت حضرت بلال حبشی کو دی گئی۔ وہ بلال جس کا نہ حسن تھا، وہ بلال جس کا نہ نسب تھا، وہ بلال جس کا خاندان کوئی نہیں تھا، لیکن جب اذان کی سعادت نصیب ہوئی اس کو نصیب ہوئی۔ ہونٹ ان کے بڑے بڑے، رنگ ان کا کالا، لیکن جب نسبت سے جڑے، غلام تھے، جب غلامی سے، اپنے آقا کی غلامی سے آزاد ہوئے، نبی کے غلام جب بنے تو نبی کے غلاموں کی بات ہی کیا ہے۔ جب بنے تو بلال حبشی بنے۔ جنت میں جب نبی علیہ السلام جائیں گے، تشریف لے جائیں گے
تو انہوں نے جنت میں ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوگی، پہلے یہ جنت میں داخل ہوں گے، پھر نبی علیہ السلام داخل ہوں گے، ان کا گھوڑا داخل ہوگا۔ علماء لکھتے ہیں تو ان کو نسبت سے نوازا، ان کے جب اخلاق دیکھے گئے، ان کا جب دل کی تڑپ دیکھی گئی تو کون سا مقام مل گیا۔ عرب کی گرم بازاروں میں، ریگستانوں میں ان کو کیسے گھسیٹا جاتا تھا، گرم کوئلوں پر ان کو لٹایا جاتا تھا، تپتی ریتوں پر لٹایا جاتا تھا، لیکن زبان پر ایک ہی لفظ تھا، احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ لوگ ظلم کر کر کے، منافقین ظلم کر کر کے، کفار ظلم کر کر کے تھک جاتے تھے، لیکن ان کی زبان نہیں بدلی۔ آج ہمارا کردار، محفل بدل جائے کردار بدل جاتا ہے، محفل بدل جائے زبان بدل جاتی ہے، محفل بدل جائے اخلاق بدل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کمیاں ہیں، ہم نے اپنے اصلاح کی طرف سوچا نہیں ہے، ہم نے اپنے اصلاح کی طرف فکر نہیں کی، اس سے تو نقصان اٹھا رہے ہیں۔ کامیاب انسان بننا چاہتے ہو، سب سے پہلی نصیحت، والدین کی فرما برداری کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک والا راستہ اختیار کرو، استاد کے ساتھ حسن سلوک والا راستہ اختیار کرو، استاد کو استاد سمجھو، اس کی قدر و منزلت دل سے کرو، اس کی تعظیم دل سے کرو، اس کو دل سے چاہو، اور پھر کتاب کی قدر کرو، جو پڑھ رہے ہو، اسکول پڑھ رہے ہو، یونیورسٹی پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، پھر اس کی قدر کرو، تب منزل ملتی ہے، تب کچھ انسان بنتا ہے، تب کسی مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ آج یہ بڑے بڑے کابرین دیکھے جائیں، بڑے بڑے علماء دیکھے جائیں، انہوں نے پیچھے بہت قربانی دی اپنی زندگی میں، یہ تو نہیں کہ بس آگے خود آگے سیٹ پر بیٹھ گئے، نئی قربانیاں ہیں، دین قربانی کا نام ہے، جتنی قربانی دو گے اتنا کامیاب ہوگی، اور اگر قربانی نہیں دی تو کامیاب نہیں ہوگی۔ دوسری بات، کسی کو سبق نہیں یاد ہو رہا، کوئی کسی چیز پر نہیں سمجھ رہا، تو اس کو نیچا نہیں دکھاؤ گے، یہ نہیں کہو گے کہ یہ نہیں سمجھ رہا، نہیں، کیا نہیں کہو گے کہ یہ کسی چیز پر نہیں سمجھ رہا، وہ مجھ سے اچھا سمجھتا ہے۔ خود کو نیچا، لوگوں کو اونچا سمجھنا ہے۔ اگر خود کو اونچا سمجھا، لوگوں کو نیچے سمجھا، تو تم سے بڑا بیوقوف نہیں ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو خود کو پست سمجھتا ہے اور لوگوں کو اونچا سمجھتا ہے، اور حقیقت ہی ایسی ہے، لوگ اونچے ہیں، ہم سب سے نیچے ہیں۔ اگر ہمیں ذکر کی توفیق مل رہی ہے، محض اللہ کی رضا کے واسطے اور اللہ کی وجہ سے مل رہی ہے، اگر یہ توفیق ہم سے چھین لی جائے تو ہم ذکر کر سکیں گے، اگر ہم سے توفیق چھین لی جائے ہم خانقاہ آ سکیں گے، اگر ہم سے توفیق چھین لی جائے ہم مسجد جا سکیں گے۔ تو یہ توفیق کی بات ہے، توفیق، اللہ نے ہمیں ایک توفیق دی، پاور ہمیں دے دی ہے کہ یہ کر لو، اور اگر اس میں ہم اپنا کمال سمجھے، نہیں بابا، یہ غلط چیز ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ میں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی آپ کو، ان کی اذان، ان کو نسبت کی وجہ سے کہاں سے کہاں چلے گئے، بلال حبشی بن گئے، نبی علیہ السلام کے محبوب مؤذن بن گئے۔ جب انسان، ایک ہوتا ہے صاحب نظر، ایک ہوتا ہے منظور نظر، سالکین میں یہ مقامات ہیں۔ شیخ ہوتا ہے صاحب نظر، شیخ کا کوئی مرید ایسے ہوتا ہے جو منظور نظر ہو جاتا ہے، جو محنت کیے بغیر لے جاتا ہے لیکن خدمت کرتا ہے۔ دیکھیں، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک علم کے لیے محنت کرتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جو علم سیکھ رہا ہوتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، وہ شیخ کی خدمت کرتا ہے۔ یعنی ایک پیر ہے، اس کا ایک مرید ایسا ہے کہ خادم ہے، خانقاہ کی خدمت کرتا ہے، یا مدرسے کی خدمت کرتا ہے، یا مسجد کی خدمت کرتا ہے،
ابھی پیر تو صاحب نظر ہوتا ہے، شیخ صاحب نظر ہوتا ہے، منظور نظر کون ہوتا ہے؟ جو وہ ایک سب کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو سارے آئے ہوتے ہیں، کوئی علم سیکھنے آ رہا ہوتا ہے، اعداد سیکھتا ہے، کوئی ریاضت کرتا ہے، کوئی چلہ کاٹتا ہے، وہ ان کی خدمت میں مصروف ہوتا ہے، اس سے سبق بھی رہ جاتا ہے، اس سے طریقے سیکھنا بھی رہ جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ خدمت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ منظور نظر ہو جاتا ہے، اور باقی علم کو سیکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ منظور نظر کو صاحب نظر کی وجہ سے خود بخود مل جاتا ہے۔ یہ جو سیکھنے والے آتے ہیں وہ سیکھتے رہ جاتے ہیں، اور وہ صرف شف کرتا ہے، دوسرا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ منظور نظر ہو جاتا ہے، اس میں خدمت کا مادہ ہوتا ہے۔ تو جس میں خدمت کا مادہ ہوتا ہے اللہ اس کو نوازتا ہے۔ خدمت کا مادہ اپنے اندر اجاگر کرنا ہے۔ دیکھیں خادم جو ہوتا ہے نا، اس کی مثال بہت مزے کی ہوتی ہے۔ وہ سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، آخر میں خود کھاتا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کے مدینہ منورہ میں تھا، میں ان کے خادم تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، نام بھول گیا۔ ان سے میں نے کہا حاجی صاحب کی زندگی کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا حاجی صاحب کی ساری زندگی یہی معمول تھا، جب ریونڈ والے سب کھانا کھا لیتے تھے، آخر میں خود کھاتے تھے۔ ان کا ٹکڑے، بچے ہوئے ٹکڑے کھائے جاتے۔ ایک دن کسی نے گرم روٹی دی، حاجی صاحب غصہ ہو گئے، کہا ہٹاؤ اس روٹی کو، یہ میں کھا لوں گا تو جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، جو اتنے دور سے مقتدی آئے ہوئے ہیں، اتنے دور سے جو یہ اجتماع کے لوگ آئے ہوئے، انہوں نے جب تک کھانا نہیں کھایا اور میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو تب جب اللہ نے کام لیا تو تمام عالم میں تبلیغ کا کام پھیلا، اخلاص کی وجہ سے۔ لیکن اخلاص کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ شخص ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا ہوتا ہے امیر صاحب ہوتا ہے، 50 بندے لے جاتے ہیں، ادھر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تو عالم ہیں جی، ہم تو مفتی ہیں جی، ہم تو خدمت نہیں کر سکتے، ہم تو خلوق نشوینزلی منخ عالمان ہوں۔ نا تم میں خدمت صحیح ہے، تمہیں لوگ خدمت سے روکیں گے، لیکن تم دل سے تو خدمت کرنے کی نیت کرو۔ جب تم سمجھ جاؤ تمہیں روکا جا رہا ہے خدمت سے، تو تم بس بیٹھ جاؤ۔ لیکن جب روکا نہیں جا رہا، تم جا کر بس ٹیک لگا لیا تم نے، اور تم نے کہا کہ بس میں نہیں کروں گا خدمت، اور لوگ کریں گے، میری خدمت کریں گے، تو ادھر سے تمہاری اصلاح کی ضرورت تمہیں شروع ہو جاتی ہے کہ تمہیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ابھی خدمت کا مادہ انسان میں ہونا چاہیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بہت بڑے منصب پر بیٹھ گیا، میرے مریدین ہو گئے، میرے لوگ خدمت کرنا شروع ہو گئی۔ ایک دن خواب دیکھا، شیخ آیا، شیخ نے خواب میں کہا کہ اچھا ابھی لوگوں سے خدمت کرواتے ہو، ابھی تو تم خود خادم ہو، تم کیوں لوگوں سے خدمتیں کروا رہے ہو؟ کہ میں صبح اٹھا، میں نے خانقاہ میں صفائیاں کی، سب کچھ کی، سب سوئے ہوئے تھے، کھانا تیار کیا، جب لڑکے اٹھے کس نے تیار کیا؟ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے پھر دوسرے تیسرے لڑکوں نے دیکھا، مجھے روکا کام سے، نہیں چھوڑا۔ تو حضرت دوبارہ خواب میں آئے، کہتے اب تم ٹھیک چل رہے۔ تو جب تمہیں نوازا جاتا ہے، تم سے کوئی لے نہیں سکتا، لیکن جب نوازا نہیں گیا ہے، ایک ہوتا ہے امتحان، یہ اب امتحانی مرحلہ ہوتا ہے، لوگ خدمت کرنا شروع کر دیتے، لوگ عزت کرنا شروع کر دیتے۔ اس سے مت سمجھو کہ میں بہت بڑی شخصیت ہوں، نہیں۔ اگر کوئی تمہاری عزت کر رہا ہے تو اللہ اس کے دل میں ڈال رہا ہے۔ کس وجہ سے ڈال رہا ہے؟ کہ تم ذکر کر رہے ہو، تمہاری پاس نسبت ہے، تمہارے پاس شیخ کی نظر ہے، اس وجہ سے تمہاری عزت کر رہا ہے۔ اگر تبلیغ والوں کو دیکھیں، سینئر تبلیغی ہوتا ہے، اس کی ساری عزت کرتے ہیں، او ددے کو کلو نے لگی دلی دی، ددے کو فلاں بزرگ سر وقت لگے دلے دے، عزت کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ کہ اس نے خدمت کی ہوتی ہے۔ تو انسان خدمت کا مادہ جب دل میں لیتا ہے، سینے میں لیتا ہے، ذہن میں لیتا ہے، اللہ اس کو نوازتا ہے۔ دیکھیں 4 چیزوں سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا، 4 چیزوں سے۔ ایک، پانی پینے سے۔ اگر 100 سال کا بھی بندہ ہوگا، کہے گا پانی پلاؤ، اسی طرح ہے نا۔ 50 سال کا بھی ہوگا، 10 سال کا بچہ بھی ہوگا، 1 سال کا ہوگا، کہ پانی پلاؤ۔ پانی پینے سے کسی کا دل نہیں بھرتا، حالانکہ پانی ایک ہی وہ ہے، ایک ہی اس کا ذائقہ ہے، سب کچھ ہے۔
لیکن دل نہیں بھرتا۔ دوسرا، آسمان کو دیکھنے سے انسان کا دل نہیں بھرتا۔ صبح کے وقت آسمان کا ایک کلر ہوتا ہے، عصر کے وقت دوسرا کلر ہوتا ہے، لیکن انسان دیکھتا رہتا ہے۔ ابھی تارے سج جائیں اور بھی آسمان خوبصورت لگتا ہے۔ گاؤں والے سن گاڑے تکینی آسمان کو دیکھتے رہتے ہیں اور گپ لگاتے رہتے ہیں، چاند کو دیکھتے رہتے ہیں، گپ لگاتے رہتے ہیں۔ پانی پینے سے، آسمان دیکھنے سے دل نہیں بھرتا۔ تیسرے نمبر کی چیز، قرآن پڑھنے سے دل نہیں بھرتا۔ ان لوگوں کا جن کے دلوں میں نور ہے، اور جن کے دلوں میں نور نہیں ہو تو قرآن کھولتے ہی نہیں ہے، اور اگر کھولیں تو تنگ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، اللہ ایسے دل ہونے سے ہمیں بچائے، اللہ ہمارے دل کو اپنی یاد سے منور رکھے۔ قرآن پڑھنے سے دل نہیں بھرتا۔ اب ایسے ایسے حفاظ میں نے دیکھے دن میں کہ قرآن ختم کر لیتے ہیں، دن میں 15 سپارے پڑھتے ہیں، 7 سپارے پڑھتے ہیں، ان کا دل نہیں بھرتا۔ چوتھا نمبر، خانہ کعبہ کو دیکھنے سے کسی کا دل نہیں بھرتا۔ بیت اللہ شریف کو جتنا دیکھو مزہ آتا ہے، یہ جو گیا ہو اس سے پوچھے، اور جو نہیں گیا جس نے ٹی وی میں دیکھا ہے، موبائلوں میں دیکھا ہے، تصاویر میں دیکھا ہے، اس سے پوچھیں۔ وہ خانہ کعبہ کو دیکھیں تو ایک بار دیکھا، دوسری بار دیکھا، اس سے زیادہ مزہ کا نظر آتا ہے، لطف اندوز، نظروں کا ایک سکون۔ تیسری بار دیکھیں پھر مزہ آتا ہے، جتنی بار دیکھو مزہ آتا رہتا ہے۔ جس نے حرم کا سفر ایک بار کیا ہو، دوسری بار پہلی بار کے سفر سے زیادہ دوسری بار وہ بےتاب ہوتا ہے، اور جس نے 2 بار کیا ہو تیسری بار اس سے زیادہ بےتاب ہوتا ہے، جس نے 3 بار کیا ہو چوتھی بار اس سے زیادہ بےتاب ہوتا ہے، جس نے 4 بار کیا ہو۔ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، میں نے اس کی کتاب پڑھی، اس نے لکھا تھا کہ جس نے 4 بار سفر کیا ہو، 5ویں بار اس کی روح نکلتی ہے کہ میں خانہ کعبہ کب جاؤں گا، خانہ کعبہ کو کب دیکھوں گا۔ تو یہ مسلمانوں کی کیفیت کا عالم ہے۔ شروع میں 2 باتیں دنیا داری کے حوالے سے تھی کہ پانی پینا اور آسمان کو دیکھنا، لیکن پانی بھی نعمت اللہ کی ہے، الحمدللہ کثیر نعمت ہے، پیتے رہو مزہ آتا رہے گا۔ آسمان اللہ کی نعمت ہے، آسمان کبھی نیلے کلر کا ہو جاتا ہے، کبھی آسمانی کلر کا ہو جاتا ہے، کبھی ہلکا ہو جاتا ہے، کبھی تیز، کبھی لال، کبھی کلر بدلتا رہتا ہے۔ چاند نکلنا، سورج نکلنا، پھر قرآن پڑھنا، پھر خانہ کعبہ کو دیکھنا، یہ 4 چیزوں سے انسان کا دل نہیں بھرتا۔ تو اللہ رب العالمین جب انسان کو ایک سعادت دیتا ہے تو قرآن پڑھنے کی سعادت دیتا ہے۔ جب اس کے دل سے زنگ ہٹتا ہے تو قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ جب اس کے دل سے زنگ ہٹتا ہے ذکر کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ جب اس کے دل سے زنگ ہٹتا ہے، اس کی آنکھوں سے زنگ ہٹتا ہے، اسے خانہ کعبہ کے دیکھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ کیا اس کو خانہ کعبہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ دیکھو یہ پیسوں کا کمال نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ پیسوں کا کمال ہے، عمرے پہ جانا پیسوں کا کمال ہے، حج پہ جانا پیسوں کا کمال نہیں، حج پہ جانا، عمرے پہ جانا پیسوں کا کمال نہیں ہے، یہ خالص قبولیت ہے، دوسری بات نہیں ہے۔ مقبولیت اللہ کے ہاں قابلیت نہیں چلتی، مقبولیت چلتی ہے۔ وہ تمہارے نامہ اعمال میں تمہارا عمل نہیں دیکھے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، وہ تمہارے عمل کو تولے گا قیامت کے دن کہ اس میں اخلاص کتنا ہے۔ تو اخلاص اپنے اندر کیسے لاؤ گے؟ خدمت کر کے، خود کو خادم سمجھ کر، تب اخلاص آئے گا، ایسے اخلاص نہیں آئے گا۔ اپنے اساتذہ کی قدر کر کے، اپنے مدارس، مساجد، خانقاہوں کی قدر کر کے، مساجد کو صفا رکھنا۔ مساجد دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جو شخص کہتا ہے میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، جو شخص کہتا ہے، اگر کسی شخص کے دل میں طلب ہے، ارمان ہے، تڑپ ہے کہ میں حرم شریف کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو اپنے علاقے کی مساجد کو صفا کرنا شروع کر دو، دل و جان سے اس کی خدمت کرو، صفائیاں کرو۔ جو اللہ کے گھر کو صاف کرتا ہے، اللہ اس کو خانہ کعبہ کی سعادت، بیت اللہ شریف کی سعادت ہر صورت میں نصیب کرتا ہے۔ یہ میری آزمودہ عمل ہے، کر لو، بڑے علماء نے فرمایا، لیکن میں نے خود بھی یہ کیا ہے۔ مسجد کی صفائیاں کرو، مسجد کی دیواروں کو دو، مسجد کی زمین کو دو، مسجد کو پاک رکھو۔ اپنے گھر میں تو تھوڑا سا گند آ جائے ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن مسجد ہماری کیسے ہوتی ہے؟ اس میں ایک ہی خادم بیچارہ لگا ہوتا ہے، تو خادم، آپ سب خادم بن جاؤ، مساجد کے، مدارس کے، خانقاہوں کے،
دینی شعبہ جتنے ہیں، ان کے جتنے مدارس ہوتے ہیں، شعبہ جات ہوتے ہیں، ان کے خادم بن جاؤ، انشاءاللہ اللہ الرحمن بہت نوازے گا۔ تو اگر دل میں تڑپ ہوگی نا تو سارے کام خود بخود ہوں گے۔ اگر دل میں تڑپ نہیں ہے خدمت کی تو پھر خدمت نہیں ہو سکے گی، پھر پوری عمر خدمت سے دور رہو گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم خادم بن جائیں لوگوں کے بھی، خاص طور علماء، مشائخ و دیندار لوگوں کی۔ جب ان کی خدمت کریں گے تو اللہ ہمیں بہت نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر